بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس قرآن کی یہ 8ویں کڑی ہے اور اس میں 8ویں پارے کی بعض آیات کو لے کر ان کے مضامین کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بات کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لے اور یہ طے کر لے کہ بات ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہدایت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہدایت کی طلب دل میں ہو، وہ خود چاہتا ہو کہ صحیح راستہ اسے دکھایا جائے تو ہی راستہ اسے دکھایا جاتا ہے، ورنہ ہدایت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے، اس لیے کر رہے تھے تاکہ آپ کو پریشان کرے اور آپ پر ایمان نہ لانے کا انہیں بہانہ مل جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ تو کسی قیمت پر ایمان نہیں لانے والے، چاہے ان کی فرمائش پوری کر دی جائے۔ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا مردے ان سے اٹھ کر کلام کرنے لگتے، بات کرنے لگتے، اور اسی طرح ہم ہر چیز لا کر ان کے سامنے جمع کر دیتے، ڈھیر لگا دیتے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ایمان نہیں لانا ہے۔ فرمایا گیا آگے چل کر کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ کا کلام مکمل ہے سچائی کے اعتبار سے اور عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ اللہ نے جو بات فرما دی ہے اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ مکمل سچائی پر مبنی ہے اور اس میں مکمل عدل و انصاف کی اور صحیح بات کہی گئی ہے۔ اور یہ عدل و انصاف یا یہ سچائی ایسی نہیں ہے جو آج سچائی ہے اور کل پیرامیٹرز بدل جائیں گے، کل پیمانے بدل جائیں گے، کل اور کچھ نئی بات کر دی جائے گی، نہیں، لا مبدل لکلماتی، اللہ کی بات اٹل ہے اور اس کی بات سچ ہے اور حق ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جہاں جس بات کو زیادہ لوگ مانیں وہ بات صحیح ہوگی، تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جس عقیدے کو مانتے ہوں، جس نظریے کو اپنائے ہوئے ہوں، زیادہ لوگ جسے صحیح کہتے ہوں وہ صحیح ہو، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ زمین پر موجود لوگوں کی اکثریت کو اگر تم فالو کرو گے اور اکثریت کی بات مانو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو حق بات اپنی جگہ حق ہے، چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے، اور غلط بات غلط ہے، چاہے اسے سب مانے۔ تو اگر زمین کی ساری آبادی اگر کئی خدا ماننے لگے اور ایک خدا کو تسلیم نہ کرے تو اس سے خدا کئی نہیں ہو جاتے، خدا تو ایک ہی ہے، وہ سچائی اپنی جگہ اٹل ہے۔ اور اگر زمین کے سارے لوگ اگر خدا کا انکار کر دیں تب بھی خدا موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اکثریت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا حق اور باطل کا خاص طور پر یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ جو اکثر لوگ نظر آتے ہیں ایک غلط بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے واقعی دل سے سوچ سمجھ کر شعور و ہوش و حواس کے ساتھ غور کر کے مطالعہ کر کے دل کے اطمینان کے ساتھ کسی عقیدے کو قبول کیا ہے، بلکہ جہاں اکثریت کسی کام کو کر رہی ہوتی ہے وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتبعون الا الظن، گمان ہے بس، کوئی غور نہیں کیا کبھی، سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، ایک بھیڑ چال چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ایک تکا ہے، ایک اندازہ ہے جو کچھ لوگوں نے لگا لیا اور باقی لوگ آنکھ بند کر کے اس کی پیروی کی جا رہے ہیں، اور ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے جو غلط راستے پر جا رہی ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ بھیڑ جا رہی ہے وہ راستہ صحیح ہو جائے، وہ راستہ صحیح نہیں ہو سکتا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اومن کان میتن، کہ جو مردہ تھا، بے جان تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، وجعلنا لہ نورا، اور اس کو ایک روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو خود اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے نکلتا ہی نہیں ہو؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ جو شخص حق کو پا لیتا ہے، سچائی کو تسلیم کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، وہ اصل میں زندہ ہے، اور اس کی نگاہیں دیکھنے والی ہیں، وہ دیدہ بینا رکھتا ہے، وہ فطرت سلیمہ رکھتا ہے، وہ عقل سلیم رکھتا ہے، وہ روشنی رکھتا ہے، اور اس روشنی کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہی نہیں ہوتا یا اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس روشنی کو لے کر وہ معاشرے میں چلتا اور پھرتا ہے، تو جہاں جہاں جاتا ہے روشنی پھیلتی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی جو صفت ہے وہ صرف مومن کے اندر اور اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایمان والے کا ایمان خود اس کی زندگی کو بھی ایک روشنی دیتا ہے، اس کے کردار اور اخلاق اور اس کے رویے اور معاملے میں بھی ایک انقلاب برپا کرتا ہے، اور وہ انقلاب اور وہ خیر اور وہ بھلائی اور وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی صفت وہ عام ہوتی جاتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے روشنی پھیلاتا ہے، اس کے کردار میں خوشبو ہوتی ہے جس سے پورا معاشرہ معطر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، بس میں کیونکہ اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور باقی بیٹھ جائے وہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں انقلاب دیکھنے کو ملے گا، اس کی زندگی کے اندر خیر ہوگی، اس کے دل میں اطمینان ہوگا، اس کی عقل اور اس کی فکر اور اس کی سوچ روشن ہوگی، وہ خود بھی خیر کے کام کرے گا اور پورے معاشرے میں خیر کو پھیلائے گا، پورے معاشرے کے اندر بھلائی کو اور نیکی کو اور ہدایت کو عام کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیت آگے ہے جس میں ایک طرح کا علمی معجزہ ہے، ایک سائنٹیفک میریکل ہے، کہ قرآن تو اصلاً یہ بیان کر رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور جو شخص گمراہی پر رہتا ہے تو اس کی گمراہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ایسا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ گویا کہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اب یہ بات تھوڑی سی غور کرنے کی ہے کہ عام انسان اگر یہ سوچے کہ اس مثال میں گھٹن اور تنگی کو تشبیہ دی گئی ہے اس شخص سے جو آسمان میں اسپیس میں چڑھ رہا ہو اور وہاں گھٹن محسوس کر رہا ہو، حالانکہ جب تک اسپیس کے تعلق سے معلومات دنیا میں نہیں آئی تھی، سائنس نے جو کھوج نہیں لگائی تھی اس سے کہ اسپیس میں آکسیجن نہیں ہوتی، اس سے پہلے تو دنیا کا انسان یہ سمجھتا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کھلی جگہ جہاں پر سکون ہو تو یہ آسمان کی بات کرتا، اور اگر تنگی کی مثال دینا ہوتی تو وہ کہتا بند کمرہ یا اندھیرا کنواں یا ڈرم کے اندر بند ہو اور گھٹ رہا ہو، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ نے تو آسمان بنائے، زمین بنائی، وہ تو وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو موجود ہیں کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، چاہے انسانوں نے اسے دریافت نہ کیا ہو، تو انسانوں نے بعد میں جا کے دریافت کیا کہ جو شخص اسپیس میں چڑھے گا وہ سب سے زیادہ گھٹن کا شکار ہوگا، اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں ہوتی، تو جو جاتے ہیں وہ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، اگر آکسیجن نہ ہو تو سب سے زیادہ گھٹن وہاں ہوگی، وہ گھٹن بند کمرے کی گھٹن، ڈرم کے اندر بند شخص کی گھٹن اور اندھیرے کنویں کے اندر بند شخص کی گھٹن ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ قرآن کا اعجاز یہاں ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر انسانوں اور جنات کو مخاطب فرمایا کہ تمہارے پاس دنیا میں اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، تمہیں دین حق کی دعوت دی اور حق کو تمہارے سامنے واضح کیا، اور تم میں سے جن لوگوں نے قبول کیا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ تباہ ہوئے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد دلائے گا کہ جب جو لوگ تباہی کی طرف جائیں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا الم یاتکم رسل منکم، اے جنات اور انسانوں، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، ارے آج تم جہنم میں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں جہنم کے بارے میں ہمارے رسولوں نے آ کر خبردار نہیں کیا تھا؟
تم آج عذاب میں مبتلا ہو رہے ہو؟ کیا ہم نے رسول بھیجے نہیں تھے جو تمہارے پاس آ کر تمہیں اس عذاب سے ڈراتے تھے؟ پھر بھی تم اس عذاب کی طرف گئے اور تم نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہماری تو بدبختی تھی اور واقعی ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی غلط رسومات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قریش کے لوگوں نے من گھڑت دین کے طریقے مقرر کر رکھے تھے اور ان کے آباء و اجداد نے کچھ رسمیں بنا رکھی تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ کھیتیوں میں سے جو پیداوار ہوتی تھی، اسی طرح جانوروں کو وہ ذبح کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جانور ہیں جو اللہ کے لیے مقرر ہیں، یہ جانور ہیں جن کی پشت کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے، اور وَأَنْعَامٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، کچھ ایسے جانور ہیں جن کو چاہیں گے وہی کھا سکتے ہیں، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اس طرح کی رسمیں اور رواج انہوں نے دین سمجھ کر رائج کر رکھے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب من گھڑت طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، بہت سے مشرک لوگ ایسے تھے کہ جن کے لیے ان کے شرکاء نے، ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں شریکوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی مزین کر دیا تھا، خوب خوشنما بنا دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ سب گناہ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہو۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے قوانین بیان فرمائے ہیں، کچھ ایسی تعلیمات کا ذکر کیا ہے جن سے ایک صالح معاشرہ اور ایک پرامن سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جس میں امن و امان ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں اور اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو وہ کیا اصول ہیں؟ لوگ اپنی طرف سے حرام اور حلال کے قاعدے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاؤں، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے، تمہارے پروردگار نے تمہیں کیا اصول دیے ہیں، کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات فرمائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پہلا اصول۔ اس کے بعد دوسری بات فرمائی وبالوالدین احسانا، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس زمانے میں بھی لوگ بچیوں کو مار ڈالا کرتے تھے، بچی پیدا ہوتی، انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ بچی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ پیٹ میں پتہ چل جائے کہ پیٹ میں کیا ہے، تو اس زمانے میں تو لوگ انتظار کرتے تھے کیا پیدا ہو رہا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی تو اسے مار ڈالتے، یہ بچی ہے، یہ تو ذلت کی نشانی ہے، یہ تو عار و شرم کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے، سب نہیں کرتے، کچھ قبیلے ایسے تھے جو جن کے یہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کو لے جا کے دفن کر کے زندہ بچی کو لے جاتے اور زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر دیں۔ اور آج بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے ان لوگوں پر جو ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں یہ پتہ لگا لیتے ہیں کسی طرح، جبکہ ہندوستان میں بھی یہ چیز قانون کے خلاف ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو معلوم کرے، بچے کی جینڈر معلوم کرے۔ یہاں پر یہ چیز قانون کے خلاف ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے، بچی ہے، بیٹی ہے، تو پیٹ میں ہی اس کو ایبارٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بچے کا قتل ہے، جو کون کرتا ہے؟ اس کے اپنے ماں باپ کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے بچے کو پیٹ میں قتل کیا، اس بچے کو بننے نہیں دیا، اس بچے کو مار ڈالا پیٹ کے اندر، کیونکہ وہ بیٹی تھی، وہ لڑکی تھی، تو اس کو وہ ایسا ہی قتل ہے جیسے کسی زندہ انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ویسی ہی سزا ہے، اور اس جرم کے اندر باپ بھی شریک ہوگا، ماں بھی اس میں شریک ہوگی، وہ ڈاکٹر بھی ہوگا جس نے ابارشن کیا ہے۔ تو جس نے کسی بھی جان کو قتل کر دیا وہ اس کے اندر اس گناہ میں شریک ہوگا، قتل کا مجرم ہوگا۔
فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ گناہ اور بے حیائی کے کام، برائی کی باتیں کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، یتیم کا مال ہڑپ مت کر جاؤ، ناحق طریقے سے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، تو اس کا رکھا ہوا مال جو اس کے باپ نے چھوڑا ہے، اس کے حصے کا ہے، وہ اس کا وارث ہے، اس کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا مال، اس کی امانت اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپو تو پورا ناپو، تولو تو پورا تولو، انصاف کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ ہم کسی بھی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو۔ یہ بھی تعلیم ہے قرآن کریم کی کہ جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، لیکن انصاف کی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا عہد کیا ہے؟ جب کوئی شخص اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس دین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ میں بن جاتا ہے، ایک معاہدے کے اندر بن جاتا ہے کہ اس دین کو فالو کرنا ہے، اس کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہے، دین صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے مان لیا، اب میری مرضی میں عمل کروں یا نہ کروں، کوئی مجھے کیوں کچھ کہے، میں تو بس ٹھیک ہے، میری زندگی ہے، میری نجی لائف ہے، میرا مذہب، میرا دین، میرا نجی میٹر ہے، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تم اس معاہدے کو پورا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ معاہدہ شکنی، عہد شکنی کے جرم کا تمہارے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کچھ اہم تعلیمات ہیں جن کا فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کے دین میں کامن ہے، مشترک ہیں، انہی کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، 10 وہ بنیادی احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور وہی دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ آخری نبی ہیں، یہ 10 احکامات یہ آپ کو بھی دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے احکامات قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو نرمی اور رحم و کرم کا معاملہ ہے، اس کی وضاحت کی گئی کہ جو شخص قیامت کے روز ایک نیکی لائے گا تو اس کو اس ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں دی جائیں گی، یعنی ہر ایک نیکی آٹومیٹیکلی 10 نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گی۔ ایک نیکی لے کر آیا، اسے 10 کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک نیکی کو تو 10 کے برابر کاؤنٹ کیا گیا، لیکن ایک برائی کو 10 کے برابر نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، کہ اگر برائی کرے گا تو اس کو ایک برائی کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو ایک نیکی لایا، 10 نیکیاں مل گئی، اور ایک برائی لایا تو ایک برائی ہی ملی۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی آیت کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی نیک کام کے کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے اور آگے چل کر پھر اس ارادے کی تکمیل نہیں کر پاتا، کسی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ نیکی جو اس نے کی نہیں، صرف اس نے ارادہ کیا، پھر کسی وجہ سے نہیں کر سکا، اس نے نیت کی کہ میں جاؤں گا تو میں 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 روپے اس کے لکھ لیں گے کہ اس نے خرچ کر دیے۔ یعنی نیکی جو کرنا چاہتا تھا، نہیں کی کسی وجہ سے، مجبوری سے، تب بھی اس کے اعمال نامے میں درج کر دی جائے گی، ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی۔ لیکن آگے چل کر وہ نیکی کر بھی لیتا ہے تو اللہ کے ہاں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نیکی کا ارادہ کیا اور اس نے کر لیا اس نیکی کو،
تو 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اخلاص، اس کے جذبے، اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے نیکی کا وزن اور بڑھا دیتا ہے۔ تو وہ ایک کی 10 نہیں، ہو سکتا ہے کہ 100 لکھی جائیں، ہو سکتا ہے کہ 700 لکھی جائیں، ایک نیکی کی 700 کا ثواب اسے مل سکتا ہے، اور بھی زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن کریم میں فرمایا گیا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، جتنا جذبہ ہوگا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے برائی کا ارادہ کیا، کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس برے کام کو کرنے سے پہلے اسے احساس ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے کہ بندے کو وسوسہ آیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کیا، لیکن اس کو میرا خوف سامنے آ گیا، اس کے اوپر میرا ڈر غالب آ گیا، اور میرے ڈر سے اس نے اس گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے وہ گناہ کر بھی لیا تو پھر ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا نرمی اور فیاضی اور کرم کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے لیے۔ فرمایا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس دین کو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور قریش کے لوگ، مکے کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ جس دین پر ہم قائم ہیں وہ ابراہیم کا لایا ہوا دین ہے۔ تو فرمایا گیا اللہ کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کیجئے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں اصل میں وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو آپ نے زندہ کیا ہے، دوسرے لوگوں نے تو اس کو بدل دیا۔ فرمایا کہ ابراہیم وما کان من المشرکین، سب سے بنیادی نقطہ کہ ابراہیم کے یہاں شرک نہیں ہے، اللہ کی ذات ایک ہے ان کے یہاں۔ قریش کے لوگ کئی خداؤں کو مانتے تھے، 360 معبود انہوں نے، 360 مورتیاں اور بت انہوں نے خود کعبے میں رکھ دیے تھے، جس کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، وننس آف گاڈ کا سمبل بنایا تھا، اللہ کی توحید کا مرکز بنایا تھا۔ اس بت کے اس بیت اللہ میں اور کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم کا دین کیسے ہو سکتا ہے جس پر تم ہو؟ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، ما کان من المشرکین، وہ تو توحید کے علم بردار تھے۔ تو یہ بنیادی بات فرمائی۔ پھر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک مومن کا جینا، اس کا مرنا، اس کا زندگی گزارنا، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی زندگی کا ہر گوشہ اور اس زندگی کا ہر عمل اللہ رب العالمین کی خاطر اور اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ دنیا کو اس کا پیغام سنا دیں اور دنیا کو خوشخبری سنا دیں اور دنیا کو غلط راستوں سے ڈرائیں، خدا کی نافرمانی اور اس کے سامنے سرکشی سے آگاہ کریں، اس کے برے انجام سے آگاہ کریں۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ آپ کو تنگی ہو، آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ اسی بات کو فرمایا گیا سورہ طٰہٰ میں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ محروم ہو جائیں، آپ تنگی میں پڑ جائیں۔ یہ قرآن تو کسی کے لیے تنگی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور سارے انسانوں کو بتایا گیا کہ قرآن تو دراصل تمہارے لیے رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے اور سکون اور سلامتی کا باعث ہے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے والا ہے، تمہاری زندگی میں خوشحالی لانے والا ہے۔ تم اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ پابندیاں ہیں، یہ زندگی کو
ضابطوں میں جکڑنے والی کتاب ہے جس سے تم تنگ ہو جاؤ، نہیں 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 نہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو کسی بیمار کو شفا دینے کے لیے، یہ کتاب اس لیے ہے کہ جیسے کسی بیمار کو شفا دینے کے لیے کچھ پرہیز بتایا جائے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تنگی ہے، یہ تو اس کے فائدے کے لیے۔ بھٹکا ہوا شخص ہے، اسے کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پار لگا دیتا ہوں۔ کوئی ڈوب رہا ہو اور تیرنے والا اس کو پکڑ لے اور یہ کہے کہ میں تمہیں بچا کر کنارے تک لے جاؤں، تو اگر وہ یہ کہنے لگے کہ بتاؤ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بلا وجہ کھینچ کر ایک طرف لے جا رہے ہیں، یہ تو میرے لیے تنگی و مشقت ہے، ایسا وہ کبھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ ڈوب جائے گا، اسے تیرنا نہیں آتا۔ جو تیرنا جانتا ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور اس کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بچ جائے، ڈوبنے سے بچ جائے، ہلاکت اور موت سے بچ جائے۔ اسی طرح بھٹکا ہوا انسان شکر گزار ہوگا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، لیکن جو مجھے ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہے، مجھے سیدھا راستہ بتا رہا ہے، وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے، خدا کی رحمت ہے، یہ ہمیں بچانے کے لیے آئی ہے، نجات دلانے کے لیے آئی ہے، دنیا کی ہلاکتوں اور تباہیوں سے بچانے والی کتاب ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ یہ تمہیں اس سے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا، ان پر ایمان لانے والوں نے جب ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور جن لوگوں نے ان نبیوں کو جھٹلا دیا، ان تعلیمات کو رد کر دیا جو وہ لے کر آئے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا جبکہ وہ رات میں سو رہے تھے، یا دن دہاڑے عذاب آ گیا جبکہ وہ قیلولہ کر رہے تھے اور لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ تو اللہ کا عذاب آتا ہے، انسان غفلت میں ہوتا ہے، اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس لیے عذاب آنے سے پہلے سنبھل جائے تو اچھی بات ہے۔ فرمایا گیا کہ اعمال کو قیامت کے روز تولا جائے گا، والوزن یومئذ الحق، حق کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، جو بات حق ہوگی وہی باوزن ہوگی، جو غلط ہوگی، جو جھوٹ ہوگا، جو فریب ہوگا، اس بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں بڑھ جائیں گی، وہ ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان بھی موجود تھا، اس کو اللہ نے پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اور فرشتے بھی اس سے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے، جیسا کہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو بنایا اور ان سے پہلے فرشتوں کو بنایا۔ تو جب انسان کی تخلیق کا وقت ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں، جب میں ان کو بنا لوں تو تم انہیں سجدہ کرنا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا تھا۔ تو شیطان نے دلیل دی، اپنی نافرمانی پر اس نے وہ چونکا نہیں، اللہ کے سوال کرنے سے وہ گھبرایا نہیں کہ وہ توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، بلکہ اس نے کٹ حجتی کی اور دلیل دی، اپنی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کہا کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں زیادہ بڑا ہوں، افضل ہوں، اور وہ مجھ سے کمتر ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اسے باہر نکال دیا۔ اور اس کے بعد پھر شیطان نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں زندہ رہوں اور میں یہ ثابت کروں کہ یہ آدم جس کو تو نے فضیلت دی ہے، جس کو مجھ سے بڑھا کر مرتبہ دیا ہے، یہ اس فضیلت کے لائق نہیں ہے۔ میں اس کو بہکاؤں گا، تو مجھے طاقت دے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ آدم تیری عنایت کا مستحق نہیں ہے۔ میں اس کی ذریت کو، اس کی اولاد اور نسلوں کو بھی بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، کیونکہ شیطان جنات کا ایک حصہ تھا، کان من الجن، اور انسان و جنات دونوں با اختیار مخلوق ہیں۔ فرشتے تو نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن جنات نافرمانی کر سکتے ہیں، تو جنات کا بھی امتحان ہے۔ اس شخص نے اپنے آپشن کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، با اختیار مخلوق بنایا، اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے حکم کو ٹال دیا،
اور ضد پہ اڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب یہ ہوا کہ یہ دونوں واقعے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھ دیے کہ ایک طرف آدم ہے، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ آگے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کو کہا کہ سب کچھ کھاؤ، لیکن یہ درخت ایسا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کھانا، اس کے پھل کو نہ کھانا، ورنہ تمہارے لباس کو اتار دیا جائے گا۔ اور شیطان نے بہکایا اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس درخت کے پھل کو کھا لیں۔ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس ان سے اتار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اب تمہیں یہاں سے نکالا جاتا ہے، تم زمین میں جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے کہا اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور جنت سے ان کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کو معاف فرمانے کے بعد بخشایا بھیجا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک نمونہ شیطان کا ہے، اس سے بھی گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس درخت کے پھل کو مت کھانا، آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا، یہاں بھی نافرمانی ہوئی۔ لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ شیطان سے جب پوچھا تو اس نے جواب میں کہا کہ اے اللہ وہ کمتر ہے، میں بہتر ہوں، اس لیے میں کیسے اس کے سامنے جھکوں۔ تو اس نے اپنی غلطی پر ہٹ دھرمی کی، وہ اپنی غلطی پر جم گیا، کٹ حجتی کی۔ اور دوسری طرف آدم ہے، آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو آدم علیہ السلام کو فوراً یاد آ گیا کہ اللہ نے منع فرمایا تھا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے کہ اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی غلطی پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، معافی مانگ لینا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اپنی غلطی کی اصلاح کرنا، یہ ہمارے باپ اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جیسی اس کو تنبیہ کی جائے وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور معافی مانگ لے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص گناہ کرے، غلطی کرے، اور اس کے بعد اس کو اسی غلطی کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جائے اور اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ نہ ہو اور ضد پر اڑ جائے، ہٹ دھرمی کرے کہ میں تو اپنی اصلاح نہیں کروں گا، مجھے اصلاح قبول ہی نہیں کرنی ہے، تو یہ طریقہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطان تباہ ہو گیا اور ناکام ہو گیا، اللہ کا راندہ درگاہ اور اللہ کا بھگایا ہوا اور دھتکارا ہوا، ذلیل و خوار ہوا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرما دیا، عزت عطا فرمائی، ان کو نبوت عطا فرمائی، دنیا میں ان کے لیے ہدایت کا اور ان کی اولاد کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم، آدم کے بیٹوں کو یعنی ہم انسانوں کو یہ حکم دیا کہ انسانوں دیکھو، آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کے جنت کا لباس ان سے اتار لیا تھا، اور ان کے جسم کے قابل شرم حصے نمایاں ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں حیا تھی تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا تھا۔ تو دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، اے آدم کے بچوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جس سے تمہارے جسم کی جو شرمگاہ ہے وہ بھی چھپ جاتی ہے، اور تمہارے جسم کے لیے زینت کا سامان بھی بنتا ہے، تم لباس میں خوشنما اور خوبصورت لگتے ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور یہ لباس تقوی کا لباس، گناہ سے بچنے کا ایک ایسا لباس جو انسان کے لیے شیلڈ ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچنا، لباس تقوی کیا ہے؟ ایسا لباس جو بری نگاہوں سے انسان کو بچا لے، جو برے خیالات سے انسان کو بچا لے، جس کو پہن کر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، برے رجحانات اور میلانات کے لوگ اس پر نظر نہ ڈال سکیں، نہ اس کے اندر کوئی برائی آئے۔ ایسا لباس تقوی جو ہے انسان کے لیے بہتر ہے۔ ایسا لباس جو معقول ہو، مہذب ہو، جس سے جسم نمایاں نہ ہو، ایسا چست نہ ہو جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور نہ ایسا
ہو کہ مختصر اور کم ہو، جس سے جسم چھپ ہی نہ پائے، ایسا ڈھیلا ڈھالا اچھا لباس ہو جس سے جو انسان جس میں خوبصورت اور اچھا لگے لیکن اس سے برائی نہ پھیلتی ہو، ایسا لباس لباس تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آدم کے بیٹوں، شیطان نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ کیا تھا اور تمہارے ساتھ بھی وہ یہی حربہ استعمال کرے گا کہ تم کو بے لباسی پر اکسائے گا، کوشش کرے گا کہ تمہارے لباس کم ہو جائیں، کوشش کرے گا کہ تم خراب لباس پہنو، کوشش کرے گا کہ تم برہنہ اور ننگے ہو جاؤ۔ جیسے قریش کے لوگ طواف کرتے تھے اور برہنہ ہو کر طواف کرتے، اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت کو بھی انہوں نے برہنگی کی شکل میں کیا، اس کو دین سمجھ لیا۔ کپڑے اتار دینا، ننگے ہو جانا دین ہے۔ قریش کے لوگ، مکے کے لوگوں نے اس کو ہی دین بنا دیا تھا کہ حج کے موقع پر ایک وقت آتا تھا جب دن میں آدمی اور رات میں عورتیں ننگی ہو جاتی تھیں، اندھیرے کے اندر برہنہ ہو کے طواف کرتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا حربہ ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بے حیائی، بدکاری پھیلے، تمہارا نظام جو معاشرے کا سماجی نظام وہ بگڑے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اے آدم کے بیٹوں، بے لباسی پر مت آ جانا۔ اور آج کا دور وہی دور ہے کہ جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اور عورتیں محفوظ نہیں ہیں اور معاشرے کے اندر بدکاریاں پھیل رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور زبردستی کی جا رہی ہے، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، اس سب کے اندر کہیں نہ کہیں بنیادی جو سبب ہے، جو مین کاز ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ یہی ہے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بے لباس کر دے، ایسا برہنہ کر دے کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں اور پھر وہ اپنا کام کر سکے۔ شیطان جو کام بہکانے اور گمراہی کا انسان کو برہنہ کر کے کر سکتا ہے، وہ کام اس کے لیے بہت آسان وہاں ہو جاتا ہے، وہ کام وہ لباس کی حالت میں اور ستر پوشی کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو۔ اللہ کی عبادت اللہ یہ پسند تھوڑی کرتا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ، برہنہ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ لباس تمہارے لیے اتارا ہے تو تم زینت اختیار کرو، تم اپنا لباس پہنو اور اچھے کپڑے پہنو اور اچھی طرح سے سج کر سنور کر اللہ کے سامنے آؤ، عبادت کرو۔ پھر ایک بات یہ بھی فرما دی گئی کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں جیسے اچھا لباس، اچھی سواری، اچھے کھانے، یہ عبادت اور تقوی اور دینداری کے خلاف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم موٹا جھوٹا کھائیں، خراب لباس پہنیں، برہنہ رہیں اور دنیا سے کچھ نہ فائدہ اٹھائیں تو ہم مہان ہو سکتے ہیں، پہنچے ہوئے ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ غلط ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے اتاری ہیں۔ اللہ نے کھانے کے لیے پھل، مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کے اناج جو پیدا کیے ہیں، انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، فرمایا کہ کون ہے، کہو پوچھو ان سے، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو اور اللہ کی پاک اور حلال روزی کو حرام کر دیا، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اچھے کھانے، اچھے لباس اور اچھی سواریاں اور اللہ کی نعمتیں، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کو ماننے والے دیندار ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں یہ نعمتیں تو عام ہیں۔ دنیا میں بارش کا پانی، آکسیجن اور خدا کے پیدا کیے ہوئے غلے اور سبزیاں اور پھل، یہ سب انسانوں کے لیے عام ہیں، سب کھائیں گے، سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی اور اس وقت جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہوں گے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور جو ماننے والے نہیں ہوں گے ان کے لیے نرک ہے، ان کے لیے جہنم اور دوزخ ہے، وہاں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہر بعد میں آنے والی نسل کے لوگ اپنے پوروجوں کو، اپنے پچھلے لوگوں کو
کوسیں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس انجام کو پہنچے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور جھگڑیں گے۔ وہ کہیں گے تمہاری عقل کہاں گئی تھی، یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے لیے گمراہی چھوڑی، وہ کہیں گے کہ تم نے اگر ہماری وجہ سے تم گمراہ ہوئے تو خود تمہاری وجہ سے تمہاری بعد کی نسلیں گمراہ ہوئیں۔ تو سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کریں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں کو پکاریں گے، جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ جہنمیوں کو پکاریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے نبیوں کی زبانی اپنی کتابوں میں جو ہم سے وعدے کیے تھے، جن نعمتوں کے، جنت کے اور اس کے باغات کے اور اس کے پھلوں کے، وہ سب تو ہمیں مل گئے۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ نے جو جہنمیوں کے لیے عذاب اور وہاں کے خوفناک مناظر کی جو وعید سنائی تھی نبیوں کی زبانی، کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوا؟ تو وہ کہیں گے نعم، ہاں ہمارے ساتھ بھی وہ ہوا۔ تم نے نبیوں کی بات مان لی، دین کو قبول کر لیا تو تم جنت میں ہو، اور ہم نے اس کا انکار کر دیا اور دین کو ٹھکرا دیا اور نبیوں کو جھٹلا دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جہنم میں ہیں اور ان عذابات میں مبتلا ہیں۔ اور وہ کہیں گے بھی کہ ہماری کوئی مدد کرو، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ پانی، کچھ کھانا ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے، جنت کے لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ نے کافروں پہ نعمتیں حرام کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنی کچھ نعمتیں تمہیں دے دیں، جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ پہلے سے انسان آگاہ ہو جائے اور اپنی آخرت کی فکر کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور آگے حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب کا ایک ہی پیغام تھا جسے وہ اپنی قوموں کے سامنے سنانے کے لیے آئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے انسانوں، اے میری قوم کے لوگوں، اس ایک تنہا اللہ کی بندگی اختیار کر لو جس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہی پیغام لے کر آئے، جن لوگوں نے مان لیا وہ کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ کا ان پر دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبیوں کی تعلیمات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔